فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم غوث اعظم مددی بسر اسامہ مددی بالليل مددی کعبہ مددی بقیتا کے بدا افتاد تشبی مدد یا مدد تشبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد الماجد الجود الكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وہ کمال اس میں حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال اس میں حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ صحابہ رب کے بڑے بڑے تیرے آگے منہ ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ حاضرین محفل، سادات کرام، شورا اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل، اس کے اختتامی لمحات، اور مجھے یہ حکم ہے کہ خطبہ صدارت پیش کیا جائے۔ ہمارے انجمن یاران سخن کے نوجوان مجھ سے بہت قریب ہے، مختلف عہدوں آ کر کے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر مشاعروں میں نہیں جاتا ہوں، اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کے میدان میں جو بھی چاہے جیسے چاہے لوگ پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اچھی غزل کہتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اچھی نعت بھی کہیں۔ اس لیے کہ اچھی غزل کہنے کے لیے فن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نعت کہنے کے لیے علم اور عشق کا جب تک مجموع البحرین نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان اچھی نعت نہیں کہہ سکتا۔ اتنے سارے فتووں کی بوچھار بھی انسان کیے، پھر اس کے بعد بھی پڑھے کوئی اور، پڑھتے کوئی اور، اس لیے میں شورا کی محفل میں نہیں جاتا۔ لیکن چونکہ یہ انجمن یاران سخن کے احباب، یہ نوجوان بچے میرے بڑے عزیز ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آنا ہے، تو میں نے کہا ضرور آؤں گا، اس لیے کہ ہماری زمین جو شہر مالیگاؤں کی زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زرخیز رکھا ہے کہ علم ہو، ادب ہو، تحقیق ہو، فن ہو، جرأت اور بہادری ہو، ایثار و سخاوت ہو، اللہ نے سب کے سب اس مٹی میں جمع کر دیا۔ تو ہماری خواہش ہے کہ ہمارا شہر جو ایک بہت اچھی پہچان رکھتا ہے بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے، تو یہ نوجوان جو اٹھ رہے ہیں ان کو اٹھایا جائے، اس لیے کہ جو ہمارے اچھے شعراء تھے اب تو بوڑھے ہو رہے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نیا خون تو چاہیے۔ اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن یاران سخن کے جملہ کارکنان کو، انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی، اور ماشاءاللہ جو برہانپور سے، امراوتی سے جو شعراء اور بھی وہاں سے تشریف لائے، اور ان سب نے ہم پر احسان کیا، اور خاص طور پر پہلی مرتبہ میں نے سید فاضل محسوری صاحب کو روبرو سننے کا شرف حاصل کیا۔ اپنے بزرگوں سے، بالخصوص اپنے مشائخ سے ان کا تذکرہ سنا تھا خاندانوں طور پر، کبھی ممبر پر ملاقات بھی تھی لیکن میں ان کو سن نہیں سکا تھا، بہت اچھا لگا۔ اللہ مزید فضل، اللہ پاک چھوٹی عمر
نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو وہ بھی شہر میں ایک نوجوانوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انجمن یاران سخن کے قافلے کو وسیع سے وسیع در فرمائیں، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہر اٹھنے والے نوجوان کو جو ہے وہ پش کریں، ان کو آگے بڑھائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور ہمارے شہر کے اندر حوصلہ افزائی ہے بھی الحمدللہ، اس لیے کہ اگر ہمارا شہر حوصلہ افزائی نہ کرتا تو نہ میں جہاں ہوتا اور نہ یہ شعبہ اور جو لوگوں نے نام پایا ہے نہ وہ کامیاب ہوتے۔ دیکھیے کسی کی بھی کامیابی کے پیچھے اہل بستی کا سپورٹ ہونا بے پناہ ضروری ہے، اسی لیے لوگ ترقی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ترقی دے، عروج دے۔ اور ماشاءاللہ میں نے کہا تھا یہ عطا شفیع سے کہ فاضل بھائی سے پہلے اس سے جو بلوانا ہے بلوا لینا، تاکہ وہ مہمان ہیں دیر تک پڑھتے رہیں، لیکن انہوں نے میری معلومات میں اضافہ کیا کہ خطبہ صدارت تو آخری میں دینا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو چند جملے میں کہہ دوں گا، لیکن پھر وہ مزید ہوئے کہ تم کو ایک کلام بھی پڑھنا ہوگا اپنا۔ میں نے کہا بھائی میں کوئی شاعر نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو پڑھنا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے، سچی بات کہوں، نہ میں خطیب ہوں، نہ ادیب ہوں، نہ شاعر ہوں، نہ کوئی پڑھا لکھا انسان ہوں۔ سچی بات یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ہنر میں کمال ہوتا ہے، مجھے بے ہنری میں کمال ہے، یعنی میں کچھ نہیں ہوں اس میں میں کمال کرتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ رضا تو کمال بے کمالی میں ہے، تو میں اسی سے جو ہے یہ کہتا ہوں کہ میں بے ہنر ہوں، اور وہ بھی ایسا بے ہنر کہ گندھے نکم میں کمین، مہنگے ہے کوڑی کے تین۔ اتنے جو وہ کہہ گزرے ہیں کہ اگر ایک کوڑی کے عوض تینوں کو بیچا جائے تو وہ تین بھی مہنگے ہوں اتنے۔ لیکن بہرحال کہاں ہے، میری گزارش یہ ہے اپنا جو ہے وہ کلام پیش کرنے سے پہلے کہ جو لوگ نعت لکھیں تو وہ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو فن کے ساتھ عقائد کا علم بھی رکھتے ہیں، ورنہ چاہے وہ مسائل ہو جائیں گے اور بڑے عجیب عجیب قسم کے کلام سننے میں آ رہے ہیں۔ تو مشورہ صرف ہے، حالانکہ میں اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں، آپ ان سے ضرور مشورہ لیں، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی دانستوں میں کوئی بات بہت سچی کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ علم اور عقائد کے اعتبار سے یا دربار رسالت کی شان کے اعتبار سے یا باقاعدہ الوہیت کے اعتبار سے بہت ہلکی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے چھوٹے اور ہلکے الفاظ استعمال کرنے کی بجائے بہت بلند، حالانکہ ہر چیز کی تخلیق اللہ نے کی ہے، لیکن اللہ کی سب سے بڑی تخلیق کے حوالے سے ہم بیان کی جائے۔ جیسے کہ میرے امام نے جب وہ غالباً اسماعیل میٹھی میں حمد کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، یہ انہوں نے حمد لکھی تھی، گائے بنائی اس لیے رب کا شکر ادا کر بھائی۔ لیکن جب میرے امام کا کلام لگتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ دیکھ رہے ہیں آپ انداز یہ، تو اس لیے یہ کیفیت ہونی چاہیے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ تو میں بہرحال میں اپنی گفتگو کو اب یہی تمام کرتا ہوں۔ ایک کلام ہے، میں شاعر ہوں پھر کہتا ہوں، اور اہل ہنر سے کہتا ہوں کہ چشم پوشی ہے، اور اپنے فن پر میرے کلام کو نہ پرکھیں، بلکہ مجھے جو ہے مجھے یہاں پر جو ہے وہ کسی بہت بڑے شاعر کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ کہہ کر پھر کلام پیش کرتا ہوں۔ جس وقت شاہنامہ لکھنے والے نے لکھا تو چونکہ دیواروں پر وہ لٹکانا ہوتا تھا، لوگ دیکھ کر اس میں تنقید کر کے کچھ نہ کچھ کمیاں نکالتے تھے۔ تو جس وقت قدوسی نے اپنا شاہنامہ لکھا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، فن اور قانون پر میرا کلام پرکھنے کی بجائے آج سے میرے کلام کے مطابق قانون بنا دیا جائے۔ اس نے ایسا کہا۔ تو میں جب کلام لکھتا ہوں تو کسی کو سناتا نہیں، کیوں
کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے معیار کے مطابق میرا کلام نہیں ہے، کیونکہ جب میں اکثر کلام اس وقت لکھتا ہوں جب میں مدینہ منورہ چاہتا ہوں، یا پھر کبھی میں تنہائی میں میرا دل ٹوٹتا ہے، کوئی ستاتا ہے، تو میں اپنی باتیں لوگوں سے کہنے کی بجائے اپنے محبوب سے کہتا ہوں۔ اور میرے جتنے کلام ہیں یا وہ 5 منٹ کے ہیں یا 3 منٹ کے یا 7 منٹ کے، اسی درمیان میں لکھتا ہوں۔ ابھی تک میں نے کسی سے اصلاح نہیں کروائی، میں صرف اس لیے لکھتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، باقی کس کو وہ خبر نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے میرے کلام اپنے انداز سے ادھر ادھر سے لے لیے اور بغیر اصلاح کے پڑھنا شروع کر دیے۔ تو چلیے، جب میں 10ویں جماعت کا طالب علم تھا اس وقت میں نے ایک کلام لکھا تھا، تو اسی کو میں آج بہت پرانا کلام ہے۔ اچھا، چونکہ میں نے کسی مشاعرے میں اس کو پڑھا نہیں، اور مشاعرے میں کیسے پڑھتے ہیں مجھے وہ بھی نہیں آتا پڑھنا، تو اس کو بھی تھوڑا آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ جو ہے یہ یاران سخن کے جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے کلام بھی پیش کر رہا ہوں، مگر یہ ایسا ہے کہ جیسے لوہار سے سنار کا کام لیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو عرض کیا ہے، اب تک بیٹھ کے یہ سیکھتا رہا کہ مشاعرے میں کلام کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ اس کو سنیں، اس سے پہلے ایک حدیث بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جو بڑا غریب اور مفلس تھا، لیکن وہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سونے کا پہاڑ خیرات کرنا لکھا ہوا ہے، جہاد کرنا لکھا ہوا ہے، حج کرنا۔ وہ تو کہنا میں نے یہ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے تو سوچتا تھا نا کہ کاش اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، تو صرف تیرے سوچنے پر ہم نے یہ انعام عطا کیا ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں 1450 سال کے بعد پیدا ہوا، اگر حضور کے دور میں پیدا ہوتا تو کیا ہوتا۔ صرف یہ تصورات ہے، تخیلات ہے، یہ اس کو پیش کر رہا ہوں۔ ان کے ہوتے میں جب ہوا ہوتا، ان کے ہوتے، یہ میں نے سرکار نظمی سید علیہ رسول اسلام میں نظمی کا کلام سنا تھا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے سیکھ کر کے یہ بات دس کی ہے۔ ان کے ہوتے میں گر ہوا ہوتا، ان کے ہوتے میں گر ہوا ہوتا، کاش میں ان سے مل گیا ہوتا، کاش میں ان سے مل گیا ہوتا، کاش وہ مجھ پہ چلتے شام و سحر، کاش وہ چلتے مجھ پہ شام و سحر، کاش میں ان کا راستہ ہوتا، کاش وہ چلتے مجھ پہ شام و سحر، کاش میں ان کا راستہ ہوتا۔ اور پھر عزیہ ہے کہ قصبہ کہہ کر پکارتے ہوتے، قصبہ کہہ کر پکارتے ہوتے، اونٹنی ان کی بن گیا ہوتا، اونٹنی ان کی بن گیا ہوتا، کاش وہ مجھ کو پالتے ہوتے، کاش وہ مجھ کو پالتے ہوتے، ان کی بکری ہی بن گیا ہوتا، ان کی بکری ہی بن گیا ہوتا۔ ٹوٹتا گر میں سی لیا کرتے، ٹوٹتا گر میں سی لیا کرتے، تسمہ نال بن گیا ہوتا، تسمہ نال بن گیا ہوتا۔ اور شاید یہ حاصل کلام کوئی اس کو کہہ سکتا ہے، تو حاصل کلام کو وہی ہوتا ہے جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ تو حاصل کلام الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن میری اپنی نظر میں جو یار کو پسند آ جائے بس وہی سب کچھ ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ تصور میں دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، اور مجھ کو آنکھوں میں ہی وہ رکھ لیتے، مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا، اور سوختہ دل جگر امین حسین،
سوختہ دل جگر امین حسین گلے طیبہ میں مل گیا ہوتا، گلے طیبہ میں مل گیا ہوتا۔ اور ایک چھوٹا سا دوسرا کلام ہے، کوئی دوست نے غزل سنائی تھی اور کہا تھا کہ اگر